شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول ایک اسلامی بھائی کی اچھی نیتوں پر۔ مدنی پھول منفرد انداز کے پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزی محبی بہزاد افضل صاحب حاجی وقار المدینہ اور آپ کی ملاقات کا ویڈیو کلپ نظر نواز ہوا، سامعہ نواز بھی ہوا، سنا بھی میں نے۔ آپ کے جذبات نے الحمدللہ مجھے متاثر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور دین کی خدمت کی سعادت نصیب ہو، تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ہمارے مرحوم بھائی اس طرح کا کچھ سنایا کرتے تھے، جس کو میں اپنے انداز میں عرض کروں گا کہ ایک شخص کیچڑ میں وہ جو گر گیا تھا دلدل میں، بیچارہ زور لگاتا تھا، نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہاں سے کوئی شخص گزرا، اس نے اس کی طرف پسٹن تاکی، اب اس نے ایک دم اچھلا کودا اور بھاگا، تو اس نے پسٹل پھینک دی اور ہنسا زور سے، بولا کہ مجھے مارنا مقصود نہیں تھا، مجھے تو یہ تھا کہ تم برابر کوشش نہیں کر رہے تھے، کمزور تھی کوشش، تو شاید تم موت کے خوف سے اس طرح بھاگو گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو اس نے کوشش، کمزور کوشش کرنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ موت، الموت، آہستہ آہستہ کروں گا، الموت، موت نے کس کو مہلت دی ہے کہ یعنی کہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو موت تو آ ہی جائے گی۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک عبرت آموز حکایت بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ میرے عالی شان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گمانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ ہمت کیجئے، اور بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے اس میں۔ ظاہر آخرت کے لیے بولڈ اسٹیپ نہیں لیں گے تو کہ مرنے کے بعد قدم اٹھائیں گے، پھر تو قدم نہیں اٹھ سکے گا نا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ بیچارے سیلاب زدگان تکلیف میں، ان کی بھی تکلیفیں دور ہوں، جو شہید ہوئے بے حساب جنت میں داخل ہوں، اور IDPs والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ بیچارے یہ ہمارے پٹھان بھائی بھی وہ تکلیف میں آ گئے۔
جو بیچارے گھر سے بے گھر ہوئے، اللہ ان کو اپنے گھروں میں پہنچا، ان کی مشکلات کو اللہ آسان کرے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔